الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في موضع آخر للصائم فرحتان فرحة عند لقاء ربه وفرحة إذا أفطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے پیارے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے زمین اور آسمان اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں سے رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام میں سے نبی علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں میں جو آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور برکت والا مہینہ ہم تمام لوگوں کو عطا فرمایا، ہم تمام لوگوں کو دیا کہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیا جائے، اللہ رب العزت کے دین کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا جائے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص رحمتیں اور برکتیں فضیلتیں بندوں کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا بدلہ جو عطا فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت یا تو خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود رمضان المبارک کے روزوں کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک قوم کے اوپر روزوں کو فرض کیا، جتنے بھی امتیں اس دنیا کے اندر آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر روزوں کو فرض کیا۔ اب کسی کے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض تھے، کسی کے اوپر 2 مہینے کے روزے رکھنا فرض تھا، کسی کے اوپر 10 دن کے روزے رکھنا فرض تھا، کسی کے اوپر اس سے کم یا اس سے زیادہ روزہ رکھنا ہر ایک امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ان کے اوپر فرض کیے ہیں۔ اسی کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی امتیں اس دنیا کے اندر بھیجی ہیں ہر ایک امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، روزے کیوں رکھنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو پاک کر سکے، اللہ رب العزت بندوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو گناہوں سے بچا سکے، ان کا تزکیہ نفس کر سکے، ان کے دلوں کے اندر تقویٰ اور طہارت پیدا کر سکے۔ انسان 11 مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اپنے دل کے اوپر جو انسان گرد و غبار چڑھا لیتا ہے، اپنے دلوں کے اوپر گناہ کر کے جو سیاہ کر
لیتا ہے اس کو دھونے کا یہ مہینہ آتا ہے، اس کو صاف کرنے کا یہ رمضان المبارک مہینہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ عطا فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوئے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو زیادہ سے زیادہ بڑھا جائے، اس سے انسان کو فائدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دے گا اور پورے سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ بیان کیا للصائم فرحتان، کہ جو بندے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی خاطر بھوک اور پیاس اور جماع سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، ان کے بارے میں بیان فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے دو خوشخبری ہوتی ہیں۔ فرحت عند لقاء ربی، ایک تو اس وقت ہوگی کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی، اس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا زیادہ عطا فرما دیں گے، اتنا زیادہ عطا فرما دیں گے کہ بندے کو کسی اور چیز کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ وَفَرْحَةٌ إِذَا أَفْطَرَ، اور دوسری خوشخبری انسان کو کب ہوتی ہے؟ روزہ رکھنے والے کو کب ہوتی ہے؟ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ دوسری خوشخبری اس کو اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے اترتا ہے، جب کھانے پینے کی اس کو اجازت مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے بندوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس سے داخل نہیں ہوگا۔ جو روزہ رکھنے والے حضرات ہوں گے وہ حضرات اس دروازے سے داخلہ ہوگا۔ اور پھر بیان فرمایا کہ وہ داخلہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جب بندہ اندر قدم رکھے گا اسے سکون میسر ہوگا، اسے فرحت اور خوشی وہاں پر محسوس ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے والوں کے اوپر اپنا کرم فرما رہے ہیں۔ اور پھر بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو شخص روزوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ خود اس کو عطا فرمائے۔ بیان فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کا بدلہ خود اپنا بھی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بندوں کے مزے ہی مزے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر انسان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کا بدلہ خود ہو۔ تو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور پھر دوسری صورت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، اللہ رب العزت رزاق ہے، احسان کرنے والے ہیں، کتنا عطا فرما دے یہ بندہ حساب ہی نہیں لگا سکتا، یہ بندہ اس چیز کا حساب ہی نہیں لگا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا عطا فرما دے، کتنا ثواب اس کو دے دیا جائے، کتنا اجر اس کو مل جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بارے میں بیان فرمایا۔ پھر بیان کیا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور روزے رکھنے کے بعد میں پھر اس کو صحیح طریقے سے مکمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تمام خوشخبری اس وقت حاصل ہوگی۔ اب روزے رکھ لیے، روزے رکھ کر کے اب بندہ لوڈو کھیلنے کے اندر مشغول ہو جائے یا اسی طریقے سے کھیل کود کے اندر مشغول ہو جائے، ٹی وی وغیرہ دیکھنا شروع کر دے، سینما وغیرہ کے اندر پہنچ جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے کو مکروہ کرنے والی ہیں، کہ اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، یہ روزے کو مکروہ
تو اس لیے جب روزہ رکھا جائے تو روزے کو صحیح طریقے سے مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ اب یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو آنکھوں کا بھی روزہ شمار ہوتا ہے کہ آنکھوں سے ہم اپنی کوئی غلط چیز نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح سے زبان کا بھی روزہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالیں گے، ہم اپنی زبان سے کسی طرح کی کوئی غلط بات نہیں کہیں گے، کسی طرح کی کوئی چغلخوری نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، یا اسی طریقے سے جھگڑا فساد ہم نہیں پھیلائیں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا رمضان کے روزوں کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ اب دو عورتوں نے روزہ رکھ رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ لوگ برتن کے اندر جو ہے وہ قے کریں، الٹی کریں۔ تو جب ان عورتوں نے قے کی اس برتن کے اندر تو تازہ تازہ کھایا ہوا گوشت اس کے اندر آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا، آپ روزے دار ہیں، آپ روزے سے ہیں، لیکن آپ نے جب یہ قے کی ہے تو اس کے اندر تازہ دم گوشت کیوں نکلا؟ تو اس کی وجہ بیان فرمایا کہ آپ حضرات نے جو چغلخوری کی ہے، آپ نے جو چغلخوری کی ہے، یہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا۔ بیان فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ ایک دوسرے کی چغلخوری نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کی چغلخوری نہ کرو۔ چغلخوری کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ بیان فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا یہ چیز تمہیں اچھی لگتی ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ چغلخوری کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس سے روزہ جاتا رہتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اپنے کانوں کو نعت وغیرہ سے سیراب کرو، قرآن کریم کی تلاوت سے سیراب کرو، سینما اور گانے وغیرہ سے اپنے کانوں کو جو ہے بچائے رکھو، ان سے محفوظ رکھو۔ گانے نہ سنو رمضان کے روزے رکھ کر کے کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے سن رہے ہیں، تو اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بچائے رکھو۔ ٹائم پاس کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا نہیں آتا ہے تو تسبیحات وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، تسبیحات وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا احترام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ بیان کیا کہ ایک مجوسی آدمی، ایک مجوسی شخص، غیر مسلم مجوسی شخص، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا روز مہینہ شروع ہو جاتا وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا، اپنے بچوں کو کہتا کہ اے بیٹا اگر تمہیں کسی چیز کے کھانے کی ضرورت پڑے، کوئی چیز کھانے کا من کرے تو گھر کے اندر آ کر کے اس کو کھانا، پانی پینے کی ضرورت پڑے تو گھر کے اندر آ کر کے پانی پینا، کھانے کی ضرورت پڑے گھر کے اندر کھانا، بازار وغیرہ کے اندر یا ایسی جگہ پر کہ جہاں پر مسلمان آتے جاتے ہوں وہاں پر کوئی چیز کھانا پینا نہیں، وہاں پر کوئی چیز کھانے کے استعمال نہیں کرنا۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ اس کے بچے نے ایک مارکیٹ کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے اور اس نے اس کو وہیں پر کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ گھر پر پہنچا تو گھر پہ جا کر کے اس کے باپ نے اس کو بڑا ڈانٹا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کے علاقے کے اندر جا کر کے ان کے روزوں کے احترام کی وجہ سے، ان کے اس مبارک مہینے کے احترام کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھانا، پھر تم نے کیوں کھائی؟ اس کے دو لگائے اس نے، جب لگا دیے تو رات میں اس شخص کا انتقال ہو گیا اور ایک شخص نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کا اتنا احترام کیا کرتا تھا، جب وہ اس دنیا سے گیا تو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، جنت کے اندر گھوم رہا ہے، جنت کے باغات کے اندر وہ سیر کر رہا ہے۔ تو شخص نے معلوم کیا تم تو مجوسی تھے،
تم تو غیر مسلم تھے تو تم جنت کے اندر کیسے گھوم رہے ہو؟ تو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رمضان المبارک کے مہینے کے احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میرے مرنے سے پہلے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کے نتیجے میں آج میں جنت کے اندر گھوم رہا ہوں، جنت کے اندر ٹہل رہا ہوں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا بندوں کو اجر عطا فرماتے ہیں کہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم تو پھر بھی ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہونے والے حضرات ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرنا چاہیے، رمضان المبارک کے روزوں کا احترام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رکھنے چاہیے اور اپنے آپ کو فحاشی اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے ہر ایک بری چیز سے، ہر ایک گندگی سے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے بھی اور رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی محفوظ رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ان چیزوں کا احترام کریں گے، ہم اپنے آپ کو بری چیزوں سے اور گندگی سے محفوظ رکھیں گے اور بچائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو آنے والے 11 مہینے ہیں ان کے اندر بھی ہم تمام حضرات کو ان بری عادتوں سے، بری چیزوں سے، گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر اپنا خاص فضل فرماتے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو 2 چیزوں کے اوپر زیادہ غور دینا چاہیے۔ ایک تو ہم اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے اور مکمل طریقے سے ادا کریں، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کن حضرات کے اوپر فرض ہوتی ہے کہ جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا کچھ سونا ہو اور کچھ رقم ہو ہمارے پاس میں موجود کہ جو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی جس سے ہم خرید سکیں، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس شخص کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو تجارت کا سامان ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کوئی چیز ہم نے خریدی بیچنے کے لیے، اب وہ چیز ہمارے پاس میں موجود ہے، 1 سال اس کے اوپر گزر گیا، ہمارا ارادہ ابھی بھی یہی ہے کہ ہم اس کو فروخت کریں گے، ہم اس کو بیچیں گے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے زمین وغیرہ خرید رکھی ہے، پلاٹ وغیرہ خرید رکھے ہیں، انہیں ارادہ یہی ہے کہ ہم ان کو بیچیں گے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ گھر وغیرہ خرید رکھے ہیں کہ اس کو ہم بیچیں گے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے گاڑی وغیرہ ہے جو مال تجارت ہے، جس کے ذریعے سے ہم سواری وغیرہ کا کام لیتے ہیں اور تجارت وغیرہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو حساب لگا کر کے ان چیزوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور ان کے مصرف جو ہیں اور صحیح طریقے سے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ورنہ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حضرات زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، پورا ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مال کہ جس کو حضرات بچا کر کے رکھتے تھے، جوڑ کر کے رکھتے تھے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، تو بیان فرمایا ایسے لوگوں کے لیے وہ مال ان کے گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈالا جائے گا اور زمین و آسمان سے بھی زیادہ بوجھ اس کے اندر ہوگا، جو گلے کے اندر یہ سامان بچا کر کے ڈالا جائے گا، جو وہ سامان بچا کر کے رکھتا تھا، جو اس کے گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ اتنا بڑا عذاب اس کا ہے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ مال خود آواز لگائے گا کہ جب بندہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ یہ تو میرا مال ہے، آگ کی شکل اس نے اختیار کر رکھی ہوگی، بندہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ مال آواز دے گا کہ آجا میں تیرا مال ہوں۔ تو دنیا کے اندر مال چلاتا رہتا تھا کہ میں تیرا مال ہوں، مجھے لے،
اور مجھے اپنے پاس میں رکھ، تو بندہ اس سے دور بھاگے گا، لیکن وہ مال اسے جا کر کے پکڑ لے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بندے کو اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ اور یہ کوئی رمضان کے اندر ہی ضروری نہیں ہے کہ جب سال مکمل ہو جائے، سال پورا ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور حال میں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ سال کے بیچ میں زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ شخص اسی عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس شخص کو یہی عذاب دیا جائے گا کہ وہ مال اس کے گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ اور پھر بیان فرمایا کہ دوسری چیز اس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ادا کرنے کی ہے وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، جس کے پاس میں اپنی ضرورت سے زائد سامان ہو، اس کے اوپر فطرہ صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور جو شخص صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس کی عیدگاہ کی عید کی نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوتی کہ جو شخص صدقۃ الفطر ادا نہ کرے۔ اور بیان فرمایا کہ اب صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے 3 طریقے کے حضرات ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مال عطا فرما رکھا ہے، اور ایک درمیانی درجے کے ہوتے ہیں کہ جو نہ زیادہ مالدار ہوتے ہیں اور نہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسری شکل آتی ہے کہ جو بیچارے بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 حضرات ہوتے ہیں۔ اب تینوں حضرات کا الگ الگ طریقے سے یہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے، اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ جو مالدار حضرات ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ کشمش کے ذریعے سے، جو کے ذریعے سے، یا اسی طریقے سے چھوارے وغیرہ کے ذریعے سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور جو درمیانے حضرات ہیں وہ آٹے کے ذریعے سے یا جو وغیرہ کے ذریعے سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور جو نچلے درجے کے حضرات ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ گیہوں کے ذریعے سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور صدقۃ الفطر کی مقدار 55 روپے یا اسی طریقے سے 70 روپے یا 60 روپے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ 1 کلو 633 گرام جو ہے وہ گیہوں کی مقدار ہے۔ ان کا جو پیسے بنتے ہوں وہ ادا کر دیے جائیں، یہ صدقۃ الفطر کی مقدار ہے۔ اور بیان فرمایا کہ اپنی طرف سے بھی اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اتنا زیادہ مال عطا نہیں کر رکھا ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، تو ان کا بھی رمضان کے مہینے کے اندر خیال رکھا جائے، ان کا بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خیال رکھ کر کے ان کی بھی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ان کے پاس میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور بھیجوانی چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنا رمضان صحیح طریقے سے مکمل کر سکے، پورا کر سکے۔ ان کا بھی ہمارے مالوں کے اندر حق ہوتا ہے، ضرور ان حضرات کو بھی دینا چاہیے کہ جو غریب ہوتے ہیں، جو غربا ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کی عید بھی صحیح طریقے سے مکمل کر سکے۔ اپنی عید کے اندر بھی ان لوگوں کو شامل ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔